یہ دن تھا جولائی 20 1969 کا۔ اس دن ناسا نے اپولو 11 کی مدد سے 3 لوگوں کو چاند پر بھیج دیا تھا، اور اس مشن کے بعد تو انسانیت کی جیسے قسمت ہی بدل گئی۔ کامیابی ملنے کے بعد بار بار ناسا نے چاند پر مشنز کرنا شروع کر دیے، جیسے اپولو 12، 14، 15، 16 اور 17۔ اپولو 17 لاسٹ مشن تھا جسے 1972 میں کیا گیا تھا۔ ناسا نے ان 3 سالوں کے اندر ٹوٹل 6 مشنز چاند پر بھیجے تھے، اور ان مشنز کی مدد سے 12 لوگوں کو چاند پر چلنے کا موقع بھی ملا تھا۔ لیکن پھر اپولو 17 کے بعد ناسا نے آج تک کسی ایک انسان کو بھی دوبارہ چاند پر نہیں بھیجا، یعنی 3 سالوں میں 6 مشنز اور 50 سالوں میں کوئی ایک مشن بھی نہیں۔ لیکن دوستو، اپولو 17 کے بعد بھی ناسا نے 2 اور مشنز کو پلان کیا تھا۔ بعد میں ان مشنز کو ناسا نے بجٹ کی کمی کی وجہ سے کینسل کر دیا، اور وہ بجٹ کی کمی آج تک بھی پورا نہیں ہو پائی۔ کیا سچ میں ناسا کے پاس بجٹ کی کمی تھی، یا پھر ناسا نے چاند پر کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے چاند کا سوچ کر بھی ناسا گھبرانا شروع کر دیتا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے جو ناسا کو دوبارہ چاند پر واپس نہیں جانے دیتی؟ میں ہوں حمزہ جاوید، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب ہلا دینے والی باتیں بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو ایک دم اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، بس ایلڈرن ناسا کے 1969 کے اپولو 11 مشن کے پائلٹ تھے۔ بس ایلڈرن جب زمین سے چاند کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں ان کے اسپیس کرافٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ اپنے اسپیس کرافٹ کی ونڈو سے باہر ایک عجیب روشنی کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ بعد میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ بہت عجیب تھا۔ کوئی بھی بے جان چیز ایسا نہیں کرتی جیسا یہ روشنی کر رہی تھی۔ یہ روشنی اب مسلسل ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بس ایلڈرن حیرانگی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس پریشانی کے لیے ان کے پاس ایک آپشن تھا۔ وہ ناسا کے کنٹرول روم جو زمین پر موجود تھا اس کو بتا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے اور زمین پر موجود کنٹرول روم کو نہیں بتاتے۔ ان کے مطابق ایسا نہ کرنے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ناسا کے کنٹرول روم میں بیٹھے لوگوں نے ان کی بات کو نہیں ماننا تھا، اور ان لوگوں کو ایسا لگنا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اور دوستو، ایسا لگنا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ انسانوں سے لاکھوں کلومیٹر دور جا رہے ہوں اور آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ بھی پاؤ گے یا نہیں، اور اگر آپ چاند پر پہنچ بھی گئے تو کیا آپ صحیح سلامت چاند سے واپس بھی آ پاؤ گے، یا پھر چاند پر ہی پھنس کے مر جاؤ گے؟ ان سارے سوالات کے ساتھ آپ خلا کے خالی پن اور اندھیرے میں بھی ہوں، تو اس طرح کی سچویشن میں ایسی چیزیں نظر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن دوستو، جب وہ اس مشن سے صحیح سلامت واپس زمین پر آ گئے تو انہوں نے پھر اس روشنی کے بارے میں کھلم کھلا سب کو بتایا، اور یہ بھی کہا کہ وہ روشنی کسی دوسری مخلوق کا اسپیس کرافٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا دوستو سچ میں چاند پر یا اسپیس میں کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے؟ ناسا کی آرکائیو میں ریلیز کی گئی امیجز کو دیکھ کر تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن وہ کیسے؟ دوستو، آسمان میں موجود سٹارز کو، پلینٹس کو، گلیکسیز کو انسان خود نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی ان کی امیجز لے سکتا ہے۔ یہ ساری امیجز جو ہم دیکھتے ہیں، ان امیجز کو اسپیس ایجنسیز جیسے ناسا وغیرہ ریلیز کرتی ہے۔ ناسا نے کچھ عرصہ پہلے چاند کی کافی قریبی امیجز کو پبلک میں ریلیز کیا تھا۔ ان امیجز میں کچھ ایسی بھی تھیں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چاند پر رہ رہا ہو، جیسے کہ ایک امیج میں ملٹری بیس جیسا سٹرکچر نظر آتا ہے، سیٹلائٹ اینٹینا جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے، اور بھی بہت ساری مین میڈ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہمیں چاند پر ان امیجز میں نظر آتی ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ سوچو کہ سچ میں چاند پر کوئی رہتا ہے، آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آنکھوں کا دھوکہ یعنی پیراڈولیا تو نہیں ہو سکتا؟ جیسے ہم کو روٹی پر نام لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، بادلوں میں انسانی شکل نظر آ جاتی ہے، اور اسی طرح ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو سچ میں نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ان امیجز میں بھی ہم کو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہو، لیکن دوستو، کسی روبوٹ کا کیمرہ چاند پر جا کر کچھ غلط نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا ہی کچھ کیمرے میں بھی دیکھا گیا تھا۔ دوستو، چاند کی 2 سائڈز ہیں۔ اس کی ایک سائڈ تو ہماری زمین سے نظر آتی ہے، لیکن دوسری سائڈ ہم زمین سے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔
साल 2018 में चाइना ने चैंगी 4 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन ने चांद पर इसी अंधेरी साइड पर पहली बार U22 मून रोवर को भेजना था। इससे पहले हमको नहीं पता था कि चांद की इस डार्क साइड पर, अंधेरी साइड पर क्या है। U22 मून रोवर चांद पर जाकर छानबीन शुरू कर देता है और अपने कैमरे से वीडियोस जमीन पर सेंड करना शुरू कर देता है। छानबीन करते हुए इसको चांद की सतह पर एक चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चीज चमकने के साथ साथ जेल की तरह की होती है। इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये पहली बार था कि कोई ऐसी चीज साइंटिस्ट ने देखी हो। इस चीज को देखकर अमेरिकन साइंटिस्ट ने बड़ी जल्दी जवाब देने की कोशिश की कि ये चीज ग्लास यानी शीशा है। उनके मुताबिक चांद पर जब एस्टेरॉइड्स आकर टकराते हैं तो इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि चांद पर मौजूद रेत पिघलकर शीशा बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि ग्लास यानी शीशा तो काफी मजबूत और ठोस होता है और इस चीज का नेचर तो जेल की तरह नरम था। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि चांद पर कोई मखलूक रहती हो और ये उस मखलूक का वेस्ट यानी कि पखाना वगैरह हो। लेकिन क्या ये सच में किसी एलियन का, किसी दूसरी मखलूक का वेस्ट है? ये बात तो दोस्तों चाइनीज साइंटिस्ट ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कभी भी आम आवाम को नहीं बताया। चलो खैर, चाइनीज ने तो नहीं बताया, लेकिन यूएसए में एक मिशन के बारे में सबको बताया जा रहा था। दरअसल दोस्तों 1969 में अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाकर जो बातें कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो सब कुछ टीवी पर और रेडियो पर लाइव दिखाया और सुनाया जा रहा था। उस दिन सारे लोग अपने अपने टीवीज के सामने बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स की बातें लाइव सुन रहे थे और इंसानियत की इस जीत पर खुश हो रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया जाता है। टीवी के सामने बैठे लोग परेशान हो जाते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की बातें सुनना क्यों बंद हो गई हैं। इसी तरह से 3 मिनट्स गुजर जाते हैं और फिर अचानक ही टीवी पर वापस से एस्ट्रोनॉट्स आ जाते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन 3 मिनट्स के अंदर एस्ट्रोनॉट्स ने क्या कहा है। उन 3 मिनट्स को काट दिया गया था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद कुछ हैकर्स ने नासा के सर्वर्स को हैक कर लिया और वहां से नासा का इम्पोर्टेंट डाटा चोरी कर लिया। उन हैकर्स को भी नहीं पता था कि चोरी किए हुए डाटा से उनके हाथ क्या चीज लगने वाली है। हैकर्स जब डाटा को चेक कर रहे थे तो उनके हाथ एक रिकॉर्डिंग लगी। इस रिकॉर्डिंग की लेंथ भी 3 मिनट्स की थी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसको नासा ने टीवी पर लाइव चलते हुए काट दिया था। इस रिकॉर्डिंग को आप खुद ही सुन लीजिए। दोस्तों, चांद पर मौजूद इन गड्ढों को क्रेटर्स कहते हैं। इस रिकॉर्डिंग में अपोलो 11 मिशन के कमांडर कह रहे हैं कि क्रेटर के दूसरी पार वो यानी एलियंस खड़े हुए हैं और वो उनको ही देख रहे हैं और उनके पास एक स्पेस शिप भी है। इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक सबूत भी है। अपोलो 11 के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो जो काम सारा दिन करते थे उसे डायरी में लिखा करते थे। एलियंस पर रिसर्च करने वाले लोग बताते हैं कि उनकी डायरी में भी उन्होंने चांद पर एलियंस के बारे में यही सब कुछ लिखा था। लेकिन दोस्तों, एक हैरानगी की बात है कि उन्होंने कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। ये दावा सिर्फ एलियंस पर रिसर्च करने वालों तक ही महदूद है। लेकिन दोस्तों, एक और चीज है जो हमारे सामने मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं है, वो है ये इमेज। ये इमेज नासा ने रिलीज की थी। इस इमेज में कुछ भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन अगर हम इस इमेज की ब्राइटनेस वगैरह को ज्यादा करते हैं तो हमको आसमान में कोई पूर्ण असरार ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। एलियंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है जिसके बारे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग में बात कर रहे थे। क्या ये रिकॉर्डिंग सच है या फिर झूठ? दरअसल दोस्तों, मैं खुद भी नहीं जानता। इस रिकॉर्डिंग के बारे में इंटरनेट पर भी कुछ खास मालूमात मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे खुद ये रिकॉर्डिंग और हैकर वाली कहानी और इमेजेस में स्पेसक्राफ्ट फेक लगता है। एलियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्डिंग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के कंट्रोल रूम से कह रहे हैं
کہ ایلینز ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور بعد میں امیج میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایلینز آسمان میں ہیں۔ ایلینز پر ریسرچ کرنے والوں کی بات صحیح طرح سے میچ نہیں کرتی۔ یہ تو دوستو ریکارڈنگ تھی، لیکن اگر ویڈیو ہی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ 14 سال پہلے ایک یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو کچھ ہی دنوں میں بہت وائرل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو بہت شیئر کرتے ہیں اور اس میں دکھائی جانے والی چیزوں پر بہت سوال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ ناسا نے اور رشیا نے مل کر چاند پر اپولو 20 مشن کیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسٹرونوٹس چاند پر جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر ایک ایلین اسپیس کرافٹ دکھائی دیتا ہے جس کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے۔ اپولو 20 کے ایسٹرونوٹس ہمت کر کے اس اسپیس کرافٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کو 2 ایلینز کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جن کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ڈیڈ باڈی میل کی اور دوسری فیمیل کی ہوتی ہے۔ یہ ایسٹرونوٹس ان میں سے فیمیل کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر واپس زمین پر لے آتے ہیں اور یہاں پر لا کر اس کو ایریا 51 میں رکھا جاتا ہے۔ اس ڈیڈ باڈی کو بعد میں مونالیزا 1 کا نام دیا جاتا ہے اور اس مشن کے بارے میں پبلک کو ذرا بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن اب تو پبلک کے ہاتھ ویڈیو لگ جاتی ہے، لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور ناسا پر کافی زیادہ پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناسا اس ویڈیو کے جواب میں ویکیپیڈیا پر اپولو 20 ہوکس یعنی اپولو 20 کے نام پر دھوکا اس نام سے پیج بناتا ہے اور اس کے اندر ناسا بتاتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی اپولو 20 مشن نہیں کیا اور وہ ویڈیو فیک ہے۔ لیکن اس کے بعد ولیم روچلڈ سامنے آ کر ناسا کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ولیم روٹلج کے مطابق وہ ہی ناسا کے اپولو 20 مشن کے کمانڈر تھے اور وہ ہی چاند پر جا کر ایلین ڈیڈ باڈی کو زمین پر لے کر آئے تھے۔ سامنے آنے کے بعد وہ ٹی وی پر ایک انٹرویو بھی دیتے ہیں اور بعد میں اس پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنتی ہے۔ اس ڈاکومنٹری کا نام ہوتا ہے ایلینز آن دا مون دا ٹروتھ ایکسپوزڈ۔ لیکن دوستو مجھے تو ابھی بھی اس سٹوری پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ مان بھی لیں کہ یہ ڈیڈ باڈی ایک ایلین فیمیل کی ڈیڈ باڈی ہے، تو پھر یہ ڈیڈ باڈی انسانوں جیسی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا ایلینز بھی انسانوں کی جیسے ہیں؟ اگر وہ انسانوں جیسے ہیں تو وہ پھر انسان ہوئے، اس لیے مجھے یہ کسی انسان کی ہی ویڈیو لگ رہی ہے۔ لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس سے چیزوں کو سمجھ کر یاد رکھا جائے اور اپنی پڑھائی کو یا باقی چیزوں کو بہتر بنایا جائے، تو اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو وزٹ کر کے آپ باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں ملتا ہوں۔ اللہ حافظ۔